یہ کسی کے کہنے پر ہو رہا تھا۔ کل ہمارے وکیل نے بہترین دلائل دیے اور جج کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ اس کی ضمانت کو قبول نہ کرے، لیکن ہم حیران ہوئے کہ ادا مسترد کر دی گئی ضمانت۔ اس صورتحال میں مقابلے کے لیے تیاری چاہیے۔ لو ان لی بہم قوہ او آوی الی رکن شدید، کاش میرے پاس قوت ہوتی یا میرے پاس کوئی مضبوط سہارا ہوتا۔ سہارا تھا تحریک جعفریہ، سہارا تھی اسلامی تحریک۔ تحریک جعفریہ بند، اسلامی تحریک بند، میرے دفاتر بند، میرے وسائل بند، لیکن جو راستہ میرے لیے کھلا ہے وہ دنیا کی کوئی طاقت بند نہیں کر سکتی۔ ہم ابھی تک موجود ہیں اور انشاءاللہ وہ راستہ کھلا ہے اور اس راستے کو ہم جاری رکھیں گے۔ پہلا طریقہ عسکریت پسندی نفی کرتا ہوں میں اس کی بڑی سختی سے۔ جذباتی باتیں نہیں چاہیے، جذباتوں سے کبھی قوموں کے مستقبل یا قوموں کی تقدیریں نہیں بنتی۔ میں کسی خاص طرف اشارہ نہیں کر رہا ہوں، میں کلی بات کر رہا ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی کیا کیا، تو میں کہتا ہوں کہ عسکریت پسندی کر لی لوگوں نے، اس ملک کے اندر بھی ہوئی، اس ملک سے باہر بھی ہوئی، اسی دور کے اندر ہوئی، سوائے قوم کو اور لوگوں کو کٹوانے کے کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ دوسرا راستہ مزاحمت سرکاری اداروں کے ساتھ، میں اس کے بھی خلاف ہوں۔ میں اگرچہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ ہو رہا ہے سرکاری سرپرستی میں ہو رہا ہے، اس ملک کی کون سی چیز سرپرستی میں نہیں ہو رہی؟ آپ نے دیکھا تھا ایک زمانے میں اس ملک میں ایک شخص داخل ہوا صدر ہاؤس میں، صدر صاحب کو کہا کہ آپ کی جائیں، آپ کی چھٹی ہے۔ پھر وزیر اعظم ہاؤس میں گیا، اس کو کہا کہ تمہاری چھٹی ہے، دونوں کی چھٹی ہو گئی۔ تو اس ملک کے بڑے سربراہ جو ہے ملک کا صدر و وزیر اعظم ہوتا ہے، جو دونوں کی چھٹی کرانے والا ہے وہ ان سے بھی بڑا ہوگا۔ ہوئی نا چھٹی اس ملک کے اندر، یاد ہے آپ کو، غلام اسحاق خان اور نواز شریف، دونوں کی چھٹی ہو گئی۔ کس نے کرائی تھی چھٹی؟ وہ بڑا تھا ان سے۔ میں بہت سی باتیں جو نہیں کہہ سکتا، لوگوں کے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ پھر فنگر پرنٹس، پھر سیکورٹی بانڈ بھروائے جا رہے ہیں، لوگوں سے 2.5 سال ہو گئے، زیادہ ہو گئے تحریک کو بامند ہوئے، اور پھر فنگر پرنٹس شرفا سے۔ مینجمنٹ سیل کا سربراہ جو وہاں بیٹھا ہے، ایک بریگیڈیئر ہے، مجھے نام یاد نہیں ہے، اس نے کہا جی ہم نے وہ سرکارانہ سرگرمیوں میں ملوث دہشت گرد سب کا ڈیٹا تیار کر لیا۔ مبارک ہو آپ کو، ڈیٹا تیار کر لیا، کسی دہشت گرد کے خلاف کوئی اقدام نہیں ہوا ابھی تک۔ ڈیٹا تیار کرتے ہیں، صرف ان کی کارروائی یہی ہے۔ کیا ایجنسیوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس 15 سال کا عرصہ ہو گیا نا، 15 دن ہوتے، 15 مہینے ہوتے، 1 سال ہوتا، 2 سال ہوتے، 15-20 سال ہو گئے یہ دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں۔ کیا ہماری ایجنسیوں کے پاس ان کا ڈیٹا نہیں ہے؟ کیا ان کی معلومات نہیں ہے؟ کیا ان کو 600 دہشت گرد بقول ان کے القاعدہ کے رکن پکڑ کر دے دیے امریکہ کو، اور ایک آدمی اس سے پہلے آپ کے اسی شہر سے پکڑا گیا تھا، احمد قاسم، اسی طرح یوسف رمزی اور فلاں۔ 600 القاعدہ کے رکن پکڑ کر آپ دے سکتے ہیں امریکہ کو، تو شیعوں کے قاتلوں کو کیوں نہیں پکڑتے؟ شیعوں کے قاتلوں کو تختہ دار پر کیوں نہیں لٹکاتے؟ پوچھیں ان سے، سوال کیا کریں۔ کسی ایک کا، جن کی بات وہ کر رہے تھے ہمارے عزیز، وہ کسی پاکستانی کا قاتل نہیں تھا۔ میں پاکستانیوں کی بات کرتا ہوں، کسی اور کی نہیں کرتا۔ یہاں اگر کوئی شخص تختہ دار پہ لٹکا ہے تو کسی غیر ملکی کے قاتل کو تختہ دار پہ لٹکایا۔ کسی پاکستانی شیعہ کا قاتل آج تک تختہ
دار پہ نہیں لٹکایا گیا؟ کیوں؟ شیعوں کو دوسرے یا تیسرے درجے کا شہری بنانا مقصود ہے؟ کتنے شریعت بل آئے اس ملک کے اندر، کتنے ناموس صحابہ بل آئے اس ملک کے اندر، کتنی ٹاسک فورسیں بنی عزاداری کے خلاف اس ملک کے اندر، ان کا مقابلہ کس نے کیا؟ ملک کے ایوانوں میں، ملک کے میدانوں میں ہم نے ان کا راستہ روکا اور شیعہ حقوق پر کوئی حرف نہیں آنے دیا۔